بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کھڑے، بیٹھے، حتیٰ کہ بستر پر لیٹے ہوئے کروٹوں کے بل بھی اپنی یاد میں محو رہنے کا حکم دیا کہ ہر حال میں اللہ کو تم نے یاد کرنا ہے۔ اور یہاں پر ایک شبہ کا ازالہ بھی کیے دیتے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ۔ اب یہ الفاظ نے واضح طور پہ بات سمجھا دی جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز ہی اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر دو چیزوں کو اللہ رب العزت نے الگ سے بیان کیا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس تم اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ۔ اب پتہ چلا کہ نماز ایک الگ عبادت ہے اور ذکر اللہ ایک الگ عبادت ہے۔ ہاں، اس میں اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، یقیناً یہ بات درست ہے۔ صرف یہ کہنا کہ بس نماز ہی اللہ کا ذکر ہے تو یہ جملہ درست نہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے تقاضا کیا کہ جب تم نماز پڑھ لو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، اور اللہ کے ذکر میں تم محو ہو جاؤ، مستغرق ہو جاؤ، ذکر میں لگ جاؤ۔ اور تم کن کن حالتوں میں، گویا اللہ نے تمام انسان کی تین ہی حالتیں پائی جاتی ہیں، کھڑا ہے، بیٹھا ہے یا پھر لیٹا ہے۔ فرمایا کہ قیاماً، تم کھڑے بھی ذکر کرو، وقعوداً، قیاماً تم کھڑے ذکر کرو، وقعوداً، کہ تم بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کرو۔ اور فرمایا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اور تم جب بستر پر ہو، کروٹوں کے بل ہو، تو اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرو۔ یہاں پر کھڑے، بیٹھے اور لیٹے تم اللہ کا ذکر کرو۔ اور پیارے نبی محبوب کبریہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسم اللہ تبارک و تعالی علی کل حال، کہ اللہ کا ذکر ہر حال میں کرو، اللہ کا ذکر ہر حال میں کرو۔ اور میری اور آپ کی پیاری اماں جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یذکر اللہ، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں ہوتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ذکر سے کے بغیر ہوں۔ ہر حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے، اور وہی قرآن بندوں سے، حضور کی امت سے، حضور کے غلاموں سے تقاضا کرتا ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کے ذکر میں لگے رہو، اور قیامًا وقعوداً وعلی جنوبکم، تم کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرو۔ اب یہاں پر کھڑے ہو کر ذکر کرنا، بیٹھے ذکر کرنا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن کروٹوں کے بل تم بستر پر لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، تو رب نے اس کی بھی اجازت دی کہ ہاں، تم کروٹوں کے بل بستر پر لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرو۔ اور بستر پر لیٹ کر ذکر کرنے سے بھی بندہ مقامات اور درجات حاصل کر لیتا ہے۔ آئیے حدیث مبارکہ سنی اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ تو ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یذکرن اللہ اقوام فی الدنیا، کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں اللہ کا ذکر کریں گے۔ کہاں؟ علی الفروش الممہدۃ،
کہ بستر پر لیٹے ہوں گے اور نرم نرم بستر پر لیٹ کر یدخلہم اللہ فی الدرجات الاولی کہ جنت کے اندر اعلیٰ درجے حاصل کر لیں گے، کہ نرم اور بستر پر، اور بستر بھی نرم پر لیٹ کر اللہ کا ذکر کریں گے، اور دنیا میں رہ کر تو وہ کیا وَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي الدَّرَجَاتِ الْأُولَى کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ درجے حاصل کر دیں گے۔ اب بندہ بستر پر لیٹ کر بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے اگر وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ تو لہٰذا ہمیں ہر حال میں کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔